القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحسين مني وأنا من الحسين. صلوات پڑھیے باوز. خداوند قدوس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات ہدیت نے، اس مہربان خالق نے، رحمان و رحیم پروردگار نے ہمیں اہل بیت جیسے عظیم رہبر عطا فرمائے. جشن کا ماحول ہے اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے اس جشن کا اہتمام کیا گیا ہے. ظاہر ہے مجلس کا ماحول اور ہوتا ہے درس. میں نے طالب علم ہو کر جب شعبان کی تاریخ کو پڑھا، اس میں غور کیا تو مجھے سمجھ آئی شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ سارے جنہوں نے مقصد رسالت کو بچایا وہ سارے شعبان میں پیدا ہوئے. وہ سارے جنہوں نے مقصد رسالت کو بچایا وہ شعبان میں پیدا ہوئے. یکم شعبان کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، 3 شعبان کو حضرت امام حسین علیہ السلام، 4 شعبان کو حضرت ابوالفضل العباس، 5 شعبان کو ایک روایت کے مطابق حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، 7 شعبان کو حضرت شہزادہ قاسم علیہ السلام، 10 شعبان کو شہزادہ علی اکبر علیہ السلام اور 15 شعبان کو ناموس دہر یوسف حضرت زہرا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف. وہ سارے جن کا مقصد رسالت بچانے میں ڈائریکٹ کردار ہے وہ سارے کے سارے شعبان میں پیدا ہوئے. پیغمبر فرماتے ہیں یہ شعبان حسین کا نہیں میرا مہینہ ہے، یہ شعبان پیغمبر کا مہینہ ہے. اور یہ شعبان کی عظمتوں میں سے ایک عظمت یہ بھی ہے کہ یہ 12 مہینوں میں وہ واحد مہینہ ہے کہ جس میں ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کو خوشیوں کے علاوہ کچھ نہیں ملا. یہ واحد مہینہ ہے جس میں کوئی شہادت نہیں ہے، کوئی وفات نہیں ہے، اس میں ولادتیں ہی ولادتیں ہیں. یہ خوشیوں کا مہینہ ہے. اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے گھرانے میں اس مقدس مہینہ میں بہت ساری عظیم ہستیاں دنیا میں تشریف لے آئیں. اللہ رب العزت نے اس مقدس مہینہ میں ہمیں ایک حسین ابن علی جیسا رہبر عطا فرمائے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہ عظیم ہستی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی بخشش کے جو بہانے بنائے ہیں، انسانوں کی نجات کے جو سفینے بنائے ہیں، ان میں حسین ایک محکم سفینہ نجات. پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. یہ ہدایت کا چراغ ہے. ہدایت چاہیے تو بھی حسین کے دروازے پہ آؤ، نجات چاہیے تو بھی حسین کے دروازے پہ. پوچھا راوی نے یا رسول اللہ علیسا کلکم سفن النجات، کیا آپ سارے کے سارے سفینہ نجات نہیں ہیں؟ فرمایا ہیں سارے سفینہ نجات، لیکن حسین محکم سفینہ نجات. اللہ رب العزت نے نجات کا وسیلہ بنایا، نجات کا ذریعہ بنایا. اور حسین ابن علی
علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات زندگی میں تقریباً تمام مورخین نے لکھا یہ وہ ہستی ہے جس کی ولادت پر فرشتے مبارکباد دینے کے لیے آئے. آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، جاؤ میرے رسول کو مبارکباد دے کے آؤ. رسول اکرم کو فرشتے مبارکباد دینے کے لیے اترتے ہیں، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا منصب ہے اللہ رب العزت نے اس ہستی کو عطا فرمایا. اور اللہ رب العزت کے اس عظیم پیغمبر سید الرسل نے اپنے دونوں نواسوں کا نام حکم خدا سے حسن اور حسین رکھا. تھوڑی سی طالب علموں والی بات ہے، قبلہ آئیں گے علمی گفتگو فرمائیں گے. میں طالب علموں والی دو چار باتیں آپ کی سما خراشی کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. ہاں، یہ روایتیں ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام نے اپنے دونوں شہزادوں کا نام حسن اور حسین رکھا. یہ دونوں نام خزانہ الہی میں محفوظ تھے. اس سے پہلے کسی بندے کا نام نہ حسن تھا نہ حسین. یہ وہ اعزاز اللہ رب العزت نے عطا فرمایا. اب یہ بات تھوڑی سی سمجھنے والی ہے کہ کیا عرب کے لوگ اس سے پہلے کلمہ حسن سے واقف نہ تھے؟ امام حسین علیہ السلام کا نام حسین رکھنے سے پہلے عرب کے لوگ لفظ حسین سے آشنا نہ تھے؟ یقیناً تھے. اپنی چیزوں کو وہ حسن کہتے تھے. یہ میز حسن ہے، یہ کتاب حسن ہے، یہ بلڈنگ حسن ہے، خوبصورت ہے. حسن کا معنی خوبصورت ہے، حسین کا معنی خوبصورت ہے. اس سے پہلے یہ لفظیں استعمال کرتے تھے، لیکن فرق کیا ہے؟ اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ دونوں نام اللہ کے خزانے میں محفوظ تھے، اس سے پہلے کسی نے نام نہیں رکھا تھا. یہ لفظ استعمال ہوتے تھے. ہاں، اس لیے کہ عرب میں یا گرامر میں ایک صفت ہوتی ہے، ایک علم ہوتا. صفت ہمیشہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، نام تبدیل نہیں ہوتے. علم جو رکھ دیا جائے کسی کا، مگر یہ کسی مجبوری کی بنیاد پر وہ اعلان کرے کہ میں نے اپنا نام بدل دیا ہے. بلڈنگ خوبصورت ہو، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا حسن ماند پڑ جاتا ہے، اس کے حسن میں کمی واقع ہو جاتی ہے. بچہ جوان ہو تو حسین ہوتا ہے، بوڑھا ہو جائے تو اس کے حسن میں کمی آ جاتی ہے. کتاب نئی ہو تو خوبصورت ہوتی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی خوبصورتی میں کمی ہو جاتی ہے. وہ جو حسن اور حسین استعمال کرتے تھے وہ بطور صفت کے ہوتے تھے، کبھی خوبصورت ہوتے تھے کبھی نہیں ہوتے تھے. لیکن جس کا نام حسن رکھ دیا جائے، جس کا نام حسین رکھ دیا جائے، یہ نام تو تبدیل نہیں ہوتے. اللہ نے مجھے ایسے خوبصورت رہبر عطا فرمائے جو دنیا میں آئے تو خوبصورت تھے، جوان تھے تو خوبصورت تھے، بوڑھے ہوئے تو خوبصورت تھے، دنیا میں رہے تو بھی حسن و حسین، دنیا سے چلے گئے تو بھی حسن و حسین. یا اللہ رب العزت نے عظیم رہبر عطا فرمایا اور معصوم رہبر عطا فرمائے. اللہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں تاریخ میں اتنی درج ہیں کہ ایک مجلس اور ایک محفل میں اسے بیان کرنا مشکل ہے. پیغمبر گرامی اسلام نے اپنے شہزادے کے بہت سارے مواقع پر تعارف کروائے، پہچانوایا. اس حسین کو پہچانو. مسجد نبوی ہے، پیغمبر گرامی اسلام ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ امام حسین علیہ السلام مسجد میں وارد ہوتے ہیں. لمبا قمیص پہنا ہوا ہے، سرخ رنگ کا قمیص پہنا ہے، اس کے دامن سے پاؤں الجھا. حسین ابن علی گرنا چاہتے ہیں، پیغمبر کی نظر پڑی، اپنا خطبہ روکا، منبر سے اترے، مجمع کو چیرا، حسین کو اٹھایا، سینے سے لگائے، واپس منبر پہ تشریف لائے، اپنی گود میں بٹھایا. جتنے صحابہ تشریف فرما تھے پیغمبر کرام اسلام نے ان سارے صحابہ کرام کو متوجہ کر کے حسین ابن علی کا تعارف کروانا شروع کیا. یہ حسین ہے، ھذا حسین فعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو. ونصروہ،
جب کبھی اسے مدد کی ضرورت پڑے اس کی مدد کرنا. ھذا حسین فارفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو. اور پھر اس کے خاندان کا تعارف کروانا شروع کیا. حسین ابن علی کتنی عظمتوں کا مالک ہے، حسین کتنے کمالات کا مالک ہے، حسین ابن علی کس عظیم منصب پہ فائز ہے. پیغمبر فرماتے ہیں یہ حسین وہ ہے، ابوہ فی الجنہ، امہ فی الجنہ، اخوہ فی الجنہ، اختہ فی الجنہ، امتہ فی الجنہ، جدہ فی الجنہ، محبہ فی الجنہ و محب محبی فی الجنہ. حسین وہ عظیم ہے جس کا بھائی بھی جنتی، جس کی بہن بھی جنتی، جس کا باپ بھی جنتی، جس کی ماں بھی جنتی، جس کی پھپھیاں جنتی، جس کا دادا جنتی. اس حسین سے محبت کرنے والا بھی جنتی، حسین کے محبوں سے محبت کرنے والا بھی جنتی. جو حسین سے محبت رکھے وہ بھی جنتی، جو حسین کے محبوں سے محبت کرے وہ بھی جنتی. اور کتنا عظیم منصب ہے، کتنا عظیم مقام ہے. پیغمبر گرامی اسلام اس شہزادے کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کہتے ہیں پروردگار یہ ہے میرا حسین، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. اور صرف دعا یہاں ختم نہیں کی، پیغمبر عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ ہے میرا حسین، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. اور پروردگار جو حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر. حسین ایک بہت بڑی ہستی، بہت بڑے کمالات پر فائز ہے حسین ابن علی. تعارفات میں ایک تعارف بڑا مشہور ہے جو تمام مورخین نے، اہل سنت اور اہل تشیع نے، دونوں مکاتب کے علماء نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے. مشہور واقعہ ہے، سب کو یاد ہے. میں واقعات نہیں پڑھتا، میں واقعات سے سبق لینے کی کوشش کرتا. پیغمبر کرام اسلام ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں، حسین ابن علی آتے ہیں، پیغمبر کی پشت پہ سوار ہو جاتے. توجہ ہے نا آپ دوستوں؟ حسین ابن علی پیغمبر کی پشت پر سوار ہو جاتے. پیغمبر گرامی اسلام نے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھنے کی بجائے بعض روایتوں کے مطابق 70 مرتبہ پڑھا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. حسین اپنی مرضی سے سوار ہوئے، اپنی مرضی سے اتر کے چلے گئے تو پیغمبر نے سر اٹھائے. واقعہ اتنا ہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. بعض مورخین نے لکھا کہ یہ پیغمبر نے بچپن سے اپنے شہزادے کو شانوں پہ سوار کر کر کے اتنا عادی کر دیا تھا کہ نماز کی حالت میں بھی حسین نے شان خالی دیکھے تو سوار ہو گئے. یعنی اس میں عظمت کے پہلو کو چھپانے کے لیے کہا گیا بچپن کی عادت تھی، بچے تھے، بچے پہلے بھی شانوں پہ سوار ہوا کرتے تھے، اپنے نانا کے شان نماز میں خالی دیکھے تو پشت پہ سوار ہو گئے. عظمت کا پہلو نہ ہو، بچپن کی ایک عادت ہے جو حسین ابن علی پورا کر رہے ہیں. تو میں عرض کیا کرتا ہوں آپ الحمدللہ انشاءاللہ نمازی ہوں گے، ہے نا؟ انشاءاللہ نمازی ہوں گے انشاءاللہ. آپ اگر گھر میں نماز پڑھ رہے ہوں، آپ کا کوئی بچہ آگے سے سجدگاہ اٹھا لے، تسبیح اٹھا لے، جا نماز کو ادھر ادھر کر دے، تو جو دیکھ رہا ہوگا بچے کی اس بچگانہ حرکت کو روکے گا یا نہیں روکے گا؟ یہ ترائے چاکچ نہیں رکیں دے، روکتے ہیں نا. بچہ چھوٹا سامنے آ جائے، آگے سے سجدگاہ اٹھا لے، تسبیح اٹھا لے، جہاں نماز کو حرکت دینے لگ جائے، ماں دیکھے کہ بابا نماز پڑھ رہے ہیں، منع کرے گی بیٹا ایسا نہ کرو، بابا نماز پڑھ رہے ہیں، اماں نماز پڑھ رہی ہے، باجی نماز پڑھ رہی ہے، بھائی نماز پڑھ رہا ہے، آگے سے نہ گزرو، جہاں نماز نہ اٹھاؤ، سجدگاہ کو حرکت نہ دو، تسبیح نہ اٹھاؤ. بھائی جو بچہ بچپن کی وجہ سے ایسی کوئی حرکت کرے، دیکھنے والا باشعور دیکھے، وہ بچے کو روکے گا یہ کام نہ کرو، بابا کو نماز پڑھنے دو. بات سمجھ آ گئی؟ اگر کوئی بچہ
بچہ بچپانہ حرکت کرے دیکھنے والا اسے روکتا ہے۔ اگر حسین ابن علی اپنے بچپن کے تقاضے کی وجہ سے نانا کی پشت پہ سوار ہوئے تھے، کسی صحابی نے روکا ہوتا؟ حسین ابن علی کو اٹھا لیا ہوتا، نانا نماز پڑھ رہے ہیں، آؤ ہم اٹھاتے ہیں، اپنے شانوں پہ سوار کر لیتے، مسجد کے کسی کونے میں لے جاتے، شہزادے کو بہلانے لگ جاتے۔ بچپن کی حرکت ہے، بچے نے بچپن کے تقاضے کی وجہ سے ایسا کام کر لیا۔ نہیں، نہ کسی صحابی نے روکا، نہ کسی نمازی نے روکا، نہ کسی مدنی نے روکا، کسی نے نہیں روکا، کسی نے نہیں روکا۔ دوستو، اگر روکنے کے لیے کوئی آسمان سے اترا بھی تھا تو اس نے حسین کو نہیں روکا، پیغمبر کو روکا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ یہ بچپن کی عادت نہیں تھی، یہ کسی کمال اور فضل کے اظہار کا ذریعہ تھا۔ اور میں یہاں رک کے ایک جملہ کہا کرتا ہوں اپنے دوستوں کی خدمت میں، بدقسمتی سے ہمارے یہاں ایک تقابل کی صورت پیدا کی جاتی ہے حسین اور نماز میں۔ یہ حسین اصول دین سے ہے، نماز فروع دین سے ہے، نماز رہ جائے یہ فروعات دین سے ہے، ان میں تقابل ہو جائے، نماز کو چھوڑ دو، ذکر حسین نہ چھوڑو۔ میں طالب علم ہو کر منت کیا کرتا ہوں یہ مقابلے نہ کروایا کرو نماز اور حسین میں۔ آج سیرت پیغمبر کیا کہتی ہے، جہاں ذکر حسین، جہاں حسین ابن علی اور نماز اکٹھے ہو جائیں وہاں نماز ترک نہیں ہوتی، وہاں نماز ترک نہیں ہوتی، نماز کو چھوڑا نہیں جاتا۔ جہاں حسین اور نماز اکٹھے ہو جائیں وہاں سجدہ لمبا ہوتا ہے، وہاں سجدے لمبے ہوتے ہیں۔ وہاں حسین ابن علی کی وجہ سے نماز کو ترک نہیں کر دیا جاتا، نماز کو چھوڑ نہیں دیا جاتا۔ یہ فروعات دین سے ہے، اس کی قضا ہے، اس کی قضا نہیں ہے۔ نہیں، اگر یہ اکٹھے ہو جائیں ذکر حسین ابن علی اور نماز تو نماز ترک نہیں ہوتی۔ سیرت پیغمبر یہ ہے کہ سجدہ لمبا ہو۔ اللہ نے ہمیں عظیم رہبر عطا، اللہ نے ہمیں بے مثال پیشوا عطا فرمایا۔ حسین ابن علی ان اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو سفینہ نجات بھی ہے، مصباح الہدی بھی۔ اب ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ نے علی حیدر کرار کو دو عظیم فرزند عطا فرمائے، ایک کو امام حسن علیہ السلام کہا گیا، ایک کو امام حسین علیہ السلام۔ دو عظیم فرزند، باپ بھی عظیم، ماں بھی عظیم، فرزند بھی عظیم۔ باپ علی علیہ السلام جیسا، ماں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی، بیٹے حسنین شریفین جیسے، اتنے عظیم بیٹے۔ پیغمبر کہیں یہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، پیغمبر کہیں یہ حسن و حسین میرے بیٹے ہیں، پیغمبر کہیں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، پیغمبر کہیں کہ یہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار بھی ہیں، میرے بیٹے بھی ہیں، میرے جانشین بھی ہیں، خلیفے بھی ہیں، بہت ساری عظمتیں۔ ذرا تصور کرو جس گھر میں حسنین جیسے بیٹے ہوں، حسنین شریفین جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے علی جس بیٹے کی تمنا کرے اسے عباس کہتے ہیں۔ حسنین شریفین جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے علی حیدر کرار تمنا کرے۔ عقیل بھائی خاندان تلاش کرو جو مجاہد ہو، جو شجاع ہو، اللہ رب العزت اس سے ایک مجھے بیٹا عطا کرے۔ ہاں، حسنین کے ہوتے ہوئے علی حیدر کرار جس بیٹے کی تمنا کرے اسے عباس کہتے۔ اور ہمارے ہاں تو حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا زندگی کا ایک پہلو ہمارے سامنے کہ حضرت عباس بڑے جنگجو تھے، بڑے بہادر تھے، لڑاکے تھے، ہاں بڑے مجاہد تھے۔ ایک پہلو ہے، حالانکہ یہ
یہ پہلو اور ہے، اس سے بھی عظیم پہلو ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کانا امن العباس عالما فقیہا قائم اللیل صلب الایمان۔ ہاں، حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے چچا عباس علمدار فقط مجاہد نہ تھے، فقط جنگجو نہ تھے، فقط شیر میدان کے شیر نہ تھے، ہمارے چچا عباس عالم بھی تھے، فقیہ بھی تھے، شب زندہ دار بھی تھے، ایمان میں محکم بھی تھے، عالم بھی تھے۔ ظاہر ہے جو تین معصوم ہستیوں کی گود میں پروان چڑھا ہو، کبھی علی حیدر کرار کی گود، کبھی امام حسن علیہ السلام کے سائے میں، کبھی امام حسین علیہ السلام کے سائے میں، اور امام زین العابدین علیہ السلام کا ساتھ بھی جس کا مقدر ہو، چار معصوموں کے ساتھ جو پروان چڑھا ہو، تصور کرو وہ کتنا بڑا عالم ہو۔ ہاں، اللہ رب العزت نے حضرت عباس کو یہ عظمت عطا فرمائی، کانا عالمن فقیہا، عالم تھے، علم کی بلند منزلوں پر فائز، قائم اللیل تھے، شب زندہ دار تھے۔ میں نے روایتوں میں پڑھا حضرت ابو الفضل العباس کے حالات زندگی میں امام زین العابدین علیہ السلام کی طرح سال میں 2 مرتبہ ان کے مقام سجدہ کو اور اپنے پیر کے ساتھ جو ٹخنے ہیں انہیں سال میں 2 دفعہ کثرت سجود کی وجہ سے پڑ جانے والے گٹھوں کو کاٹا جاتا تھا۔ اتنے سجدے کیا کرتے تھے، اتنی عبادت کیا کرتے تھے، اتنی بندگی کیا کرتے تھے، اتنا رب کائنات کے سامنے سجدے کیا کرتے تھے کہ ان کے ماتھے پر گٹھے پڑ جاتے تھے جنہیں سال میں 2 دفعہ کاٹنا پڑتا تھا۔ قائم اللیل، اپنے رب کی بارگاہ میں مناجات کرنے میں لذت لیا کرتے تھے۔ ہم نے ان کی زندگی کا ایک پہلو دیکھا ہے، یہ علم والا پہلو، ہاں یہ ان کے ایمان کی پختگی والا پہلو۔ ذرا تصور کرو، جتنا عظیم رشتہ کیوں نہ ہو، جتنے تک بندے کا ایمان محکم نہ ہو، مشکلات میں پھسل جاتا ہے۔ قریبی رشتہ ہو، بھائی بھی ہو، باپ بھی ہو، مشکلات میں بندے چھوڑ جاتے ہیں، اکیلا رہ جاتا ہے۔ یہ حضرت عباس کے ایمان کی پختگی کی دلیل تھی کہ جب روز عاشور انہیں امان نامہ پیش کیا جا رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے میں ایسی زندگی کو کیا کروں جس میں حسین ساتھ نہ ہو۔ شب عاشور حضرت امام حسین علیہ السلام نے اعلان کیا تھا جاؤ چلے جاؤ، چراغ بجھا دیے تھے، جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ تو حضرت ابو الفضل العباس تھے جو پہلے کھڑے ہوئے، کہا اے ہمارے مولا اور آقا، اے ہمارے آقا اور سید و سردار، بتائیے آپ کو چھوڑ جانے کے بعد ہمیں وہ زندگی کیسی زندگی ہے جو آپ کے بغیر ہو؟ ہمیں وہ زندگی نہیں چاہیے، ہمیں ویسی زندگی پر خاک جو آپ کو چھوڑ کر ہمارا مقدر بنے۔ ایمان کی پختگی تھی، اپنے زمانے کے امام کی معرفت تھی، امام کی اطاعت تھی۔ اور یہ بھی مجالس میں عرض کیا کرتا ہوں، میں کبھی طالب علم ہوں، ہے تو بزرگوں کا کام، لیکن کبھی کبھی کہا کرتا ہوں میں، یہ کہیں کہیں جو ضد پیش کی جاتی ہے کہ امام حسین کہتے تھے ایسا کرو اور حضرت ابو الفضل العباس کہتے تھے مجھے ساتھ کیوں لائے، اگر یہ مجھ سے نہیں کروانا تھا، اگر یہ مجھ سے کام نہیں کروانا تھا۔ اگر کوئی غیر معرفت والا ہوتا تو وہ اپنے زمانے کے امام کو ایسا کہے۔ ابو الفضل العباس جیسا عالم، فقیہ، ایمان میں پختہ، حکم امام کو وہ ٹال نہیں سکتا۔ یہ کیسے ہو سکے کہ زمانے کا امام حکم دے اور ابو الفضل العباس اس میں تاخیر کے بہانے بنائے؟ ہو نہیں سکتا، ایمان کی پختگی تھی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ امام کوئی حکم دے اور حضرت ابو الفضل العباس اس میں تاخیری حربے استعمال کریں، مجھے کیوں لائے تھے، مجھے کس لیے ساتھ لائے تھے، یہ کام مجھ سے نہیں لینا تھا۔ یہ زمانے کے امام کو پتا ہے کس سے کیا کام ہے۔ حضرت ابو الفضل العباس
اس گھرانے کی بہت بڑی عظمت والا ایک فرد. اور پھر شہزادہ علی اکبر، وہ بھی اس گھرانے کی ایک بہت بڑی ہستی کا نام. شہزادہ علی اکبر وہ عظیم ہستی ہے. میں نے روایتوں میں پڑھا حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اکثر رویا کرتے تھے، اپنے نانا کی وفات کے بعد گریہ کیا کرتے تھے. خواب میں ملے، نانا بیٹا اتنا کیوں روتے ہو؟ بابا آپ کی زیارت کو ترس گئے ہیں. پیغمبر نے فرمایا اللہ آپ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا جو میری ہم شکل ہوگا. جب میری زیارت کو جی چاہے گا نا اس کو دیکھ لینا. اور پھر وہ اتنا ہم شکل پیغمبر تھا. میں کہا کرتا ہوں اتنی عظمت اللہ نے عطا فرمائی. یہ بھی علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ سینے تک امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سینے تک شبیہ پیغمبر تھے، سر سے لے کے سینے تک شبیہ پیغمبر. امام حسین علیہ السلام سینے سے لے کے قدموں تک شبیہ پیغمبر. ہاں امام حسن علیہ السلام بولتے ہیں تو پیغمبر کی طرح، شکل ہے تو پیغمبر کی طرح. حسین ابن علی چلتے ہیں تو پیغمبر کی طرح، وہ قدموں میں پیغمبر کی شبیہ، یہ چہرے میں پیغمبر کی شبیہ. اور شہزادہ علی اکبر اللہ رب العزت کا وہ عظیم بندہ ہے جو سر سے لے کے پیروں تک شبیہ پیغمبر. اور اس کے گواہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، روز عاشور امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے اس فرزند کو میدان کربلا بھیجنا چاہا تو یہ جملہ کہا تھا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، او میرے پروردگار گواہ رہنا اب میں ایسے فرد کو، اپنے ایسی ہستی کو، اپنے ایسے عزیز کو بھیج رہا ہوں جو اشبہ الناس برسول کا خلقن و خلقن و منطقن، جو شکل میں، کردار میں، گفتار میں تیرے نبی کی شبیہ تھا. جو بولتے تھے تو پیغمبر کی طرح، جن کی شکل تھی پیغمبر کی طرح، جن کا کردار تھا پیغمبر کی طرح. کردار بھی پیغمبر والا، شکل بھی پیغمبر والی، گفتار بھی پیغمبر والی. اور حسین ابن علی کہتے پروردگار جب کبھی ہم تیرے رسول کی زیارت کے مشتاق ہوتے تو ہم اسے دیکھ لیا کرتے. اللہ نے ایسے عظیم ہمیں رہبر عطا فرمایا. اور پھر ان سے آگے 15 شعبان کی مناسبت سے اللہ نے ہمیں وہ امام عطا فرمایا جو قیامت تک پیغمبر کے منصب کا وارث ہے. قیامت تک پیغمبر کے منصب کا وارث. پیغمبر کرام اسلام جو منصب چھوڑ کے گئے اسے یوں ہی بے سہارا اور بے وارث چھوڑ کے نہیں گئے. ہمارا عقیدہ ہے جس طرح نبی اللہ بناتا ہے نا، امام بھی اللہ بناتا. جیسے سارے بندے مل کے نبی نہیں بنا سکتے، سارے بندے مل کے امام بھی نہیں بنا سکتے. نہ نبی بنانا بندوں کا کام ہے، نہ امام بنانا بندوں کا کام ہے. بلکہ میں تو سادہ لفظوں میں یوں عقیدے کو عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے سکول ہوتے ہیں نا، سکول کا ٹیچر ہیڈ ماسٹر کہیں چھٹی چلا جائے تو سارے شہر کے لوگ مل کے سکول کا ہیڈ ماسٹر نہیں بنا سکتے. ہاں 3 چک والے سارے اکٹھے ہو کے آ جائیں ہمارے بچوں نے پڑھنا ہے، ہماری بچیوں نے پڑھنا ہے، ہیڈ ماسٹر چھٹی چلا گیا ہے، ہمارے شہر کا یہ بزرگ بابا بڑا شریف ہے، ہم اسے یہاں ہیڈ ماسٹر بنائیں گے. سکول کی انتظامیہ کہے گی یہ تمہارا کام نہیں ہے. جن کا سکول ہے نا نصاب بھی وہ بناتے ہیں، استاد بھی وہ دیتے. ہاں تو جہاں الف انار بے بکری پہ پنکھا تے تختی تے ٹوپی سے سمر، یہ سبق پڑھانے والا استاد تم خود نہیں بنا سکتے ہو. تو جو قرآن قیامت تک ساری انسانیت کے لیے معلم انسانیت بن کے آیا، اس قرآن کا مفسر بھی تم خود نہیں بنا سکتے. نبی بھی اللہ بناتا ہے، امام بھی اللہ بناتا ہے. اور یہ اللہ رب العزت نے جو نظام ہدایت بنایا ہے، ہو نہیں سکتا کہ کسی مقام پہ نظام ہدایت بند ہو جائے. جب تک انسانیت موجود ہے، جب تک ہدایت کے محتاج لوگ موجود ہیں، اللہ کے عدل کا تقاضا ہے کہ اس کے لیے ہادی بھی رہنے چاہیے. اور اگر میں سمجھا سکوں تو اللہ نے جو نظام ہدایت بنایا اس کا فلسفہ یہ ہے
اللہ رب العزت نے جو نظام ہدایت وضع فرمایا، اگر اس نظام ہدایت کی تاریخ کو پڑھو تو اللہ نے ہدایت دینے والے پہلے پیدا کیے، ہدایت لینے والے بعد میں پیدا کیے۔ نظام ہدایت میں اللہ نے ہدایت دینے والے پہلے پیدا کیے، ہدایت لینے والے بعد میں پیدا کیے۔ حضرت آدم کو ہادی بنا کے بھیجا، انہیں پہلے خلق کیا، ان سے ہدایت لینے والوں کو بعد میں خلق کیا۔ اللہ رب العزت نظام آفرینش میں ہادی پہلے پیدا کر کے ان بندوں کو سمجھا رہا ہے، میں جو آغاز آفرینش میں ایک لمحہ برداشت نہیں کرتا کہ میرے بندے بغیر ہادی کے رہ جائیں، وہ 11 ہجری سے لے کر قیامت تک اپنے بندوں کو بغیر ہادی کے نہیں رہنے دے گا۔ اس نے ہر دور میں ہادی رکھی، یہ ہو نہیں سکتا کہ ہدایت کے محتاج لوگ موجود ہوں لیکن ان کا کوئی ہادی موجود نہ ہو۔ ہاں، ہر دور میں کسی نہ کسی رنگ میں ہادی موجود رہا ہے، اور ہمارا مکتب یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، مذہب تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی امام دنیا سے اس وقت تک جاتا ہی نہیں ہے جب تک اپنے بعد والے کا تعارف نہ کروا جائے۔ اور اللہ نے مجھے وہ رہبر عطا فرمائے کہ پیغمبر نے خود جن 12 کے 12 کا تعارف کروائے، نام بتا کے گئے، میرے بعد کون ہوگا، اس کے بعد کون ہوگا۔ ہاں، ہماری ذمہ داری ہے، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ، ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کریں۔ ہمارے زمانے کا امام موجود ہے، لولا الحجت لساخت الارض، اگر حجت نہ ہو اس کائنات میں، حجت خدا موجود نہ ہو، یہ زمین برباد ہو جائے، یہ کائنات برباد ہو جائے۔ میں تو بڑے اجتماعات میں، شہروں میں یہ جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ کا وجود، اس کائنات کا وجود اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ اس کائنات کا وجود بتاتا ہے اس کا کوئی بنانے والا ہے، کائنات کا وجود اللہ کے وجود کی دلیل ہے، اور کائنات کی بقا امام کے وجود کی دلیل ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ کائنات کا وجود بتاتا ہے اس کا کوئی بنانے والا ہے، اور اس کی بقا بتاتی ہے کہ زمانے کا امام موجود ہے۔ اس لیے کہ اگر امام نہ ہو، اگر حجت خدا اس کائنات میں نہ ہو تو یہ زمین و آسمان برباد ہو جائیں۔ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، آپ جمعے کے خطبہ میں ہر ہفتے علماء سے سنا کرتے ہیں، جس میں معصوم فرماتے ہیں وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، یہ زمانے کے امام کی عظمت ہے جس کے صدقے میں مخلوق کو رزق ملتا ہے، ان کے صدقے میں مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ وَبِوُجُودِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، اور وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، اس کے وجود کی برکت سے زمین بھی قائم ہے، آسمان بھی قائم۔ اگر زمانے کا امام نہ ہو، زمین بھی ختم ہو جائے، آسمان بھی برباد ہو جائے، قیامت برپا ہو جائے، یہ قیامت خود انتظار کر رہی ہے میرے امام کا۔ البتہ اس زمانے میں ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ ہاں، امام تو موجود ہیں، نظر، یہ بھی لوگوں کا اشکال ہے، اعتراض کرتے ہیں جی اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آتی؟ امام کا کام ہے ہدایت کرنا، امام کا کام ہے لوگوں میں موجود رہنا، ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، ہدایت کیوں نہیں کرتا؟ تو ہم کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو نظر آئے۔ فلسفے کا قانون ہے کہ اگر کوئی شے تم نہ پا سکو، عدم الادراک عدم وجود کی دلیل نہیں ہے، تمہارا نہ پا سکنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ ہے ہی نہیں۔ اس کائنات میں کتنی چیزیں ہیں جن کو تم نے آج تک نہیں دیکھا پھر بھی مانتے ہو۔
ہے دنیا میں کتنی چیزیں، جتنے بیٹھے ہوئے ہو، ہمارا تو ایمان ہی غیب سے شروع ہوتا۔ عقائد کی فہرست میں پہلا عقیدہ کیا ہے؟ بولو، عقائد کی فہرست میں پہلا عقیدہ کون سا ہے؟ توحید۔ اللہ کسی نے دیکھا ہے؟ ہاں، اللہ دیکھا ہے کسی نے؟ ملک صاحب، اللہ نظر آتا ہے؟ اللہ نظر ہی نہیں آتا، اللہ دیکھا ہی نہیں، آج تک کسی نے نہیں دیکھا، قیامت تک نہیں دیکھیں گے، قیامت کے بعد بھی نہیں دیکھیں گے۔ مانتے ہو یا نہیں؟ اللہ نظر آنے والی شے نہیں۔ آپ میں سے کسی نے پیغمبر کو دیکھا؟ دیکھا تھا لوگوں نے، ہم نے نہیں دیکھا۔ آپ میں سے کسی نے قیامت کو دیکھا، جنت کو دیکھا ہے، جہنم کو دیکھا ہے، اپنی آنکھوں کے اندر موجود نور کو دیکھا ہے، اپنے کانوں کے اندر موجود قوت سماعت کو دیکھا ہے، اس فضا میں موجود ہوا کو دیکھا ہے؟ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو آج تک آپ نے نہیں دیکھی، لیکن انہیں مانتے ہو۔ جس پیغمبر کے کہنے پر قیامت کو مانتے ہو، جنت کو مانتے ہو، جہنم کو مانتے ہو، اسی پیغمبر نے کہا ہے میرا ایک 12واں جانشین بھی ہوگا جو حسین کی نویں پشت سے ہوگا، حسین ابن علی سے ہوگا، اولاد فاطمہ سے ہوگا، نویں پشت سے ہوگا، نواں بیٹا ہوگا علی حیدر کرار کا، حسین ابن علی کا نواں بیٹا ہوگا، نویں پشت سے ہوگا، اور اللہ رب العزت اسے یہ عظمت عطا کرے گا کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ جب وہ ظہور کرے گا، پہلے ظلم ہوگا، میرا بیٹا آ کے عدل قائم کرے گا، اس زمین کو عدل سے بھر دے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، پوری مسلمانوں کی تاریخ میں پیغمبر نے منع کیا، میرا نام اور میری کنیت دونوں اکٹھے نہیں رکھ سکتے۔ نام محمد ہو تو کنیت ابو القاسم نہیں رکھ سکتے، کنیت ابو القاسم ہے تو نام محمد نہیں رکھ سکتے۔ یہ ہمارا 12واں لال وہ عظیم ہستی ہے جسے پیغمبر نے خود اجازت دی ہے، میرا 12واں جانشین جو آئے گا اس کا نام بھی میرا نام والا ہوگا، کنیت بھی میری ہوگی، شکل بھی میری ہوگی، نام بھی محمد ہوگا، کنیت بھی ابو القاسم ہوگی۔ اللہ کے حبیب نے اس ہستی کو اجازت دی، نام محمد، کنیت ابو القاسم۔ پیغمبر امام حسین کی نویں پشت سے پردہ غیبت میں ہدایت کیسے کرتا ہے؟ تو میرے معصوم سے کسی نے پوچھا، یا ابن رسول اللہ، جب وہ پردہ غیبت میں ہوگا، پردہ غیبت میں رہ کے لوگوں کی ہدایت کیسے کرے گا، لوگوں کی رہنمائی کیسے کرے گا؟ جب ہے پردہ غیبت میں، رہنمائی کیسے کرے گا؟ فرمایا بالکل ایسے جیسے بادلوں کے پیچھے یہ بادلوں کے پیچھے سورج آ جائے، اس کے باوجود اپنی کرنوں سے دنیا کو فائدہ پہنچاتا ہے، ہمارا لال پردہ غیبت میں رہ کے بھی بندوں کی ہدایت کرے گا۔ ہدایت کی ذمہ داریوں سے سبکدوش نہیں ہوں گے، لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ امام کی ذمہ داریاں ہم نے طے نہیں کرنی، ہم نے اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہیں۔ ہمارا فریضہ کیا ہے؟ ہمارا اس زمانہ غیبت میں، کیونکہ جب غیبت کبریٰ کا دور شروع ہوا تو خود امام نے فرمایا یہ مشکلات کا دور ہوگا، یہ شیعوں کی آزمائش کا دور ہوگا، آزمائش ہوگی، بہت سارے تانے ہوں گے، لوگ تانے دیں گے، عجیب ہیں، انتظار میں بیٹھے۔ ہمارا بھی ایک ٹی وی پر کہیں مذاکرہ تھا، بہت سارے مختلف مکاتب کے علماء تھے، تو بحث کرنے لگے اور ہمیں تانا دینے لگے، بھائی یہ تو انتظار میں بیٹھے، ان کا تو کام ہی کوئی نہیں۔ میں نے انہیں سمجھایا انتظار کا مفہوم کیا ہے۔ معصومین فرماتے ہیں افضل العبادت انتظار الفرج، اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں سب سے بڑی عبادت امام کے ظہور کا انتظار کرنا۔ ظہور کا انتظار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ، سامنے بیٹھ کے ہاتھ یوں پکڑ کے بیٹھ جاؤ، یوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا انتظار ہے۔
آپ نے کبھی کسی کی انتظار کی ہے؟ زندگی میں کوئی واقعہ یاد ہو کسی کی انتظار کی ہو؟ اگر آپ غور کریں، انتظار وہ کرتا ہے جو اپنے سارے کام پورے کر چکا۔ آج میں نے یہاں آنا تھا، مجھے دعوت دی دوستوں نے، میں نے آنا تھا، 9 بجے ان کا پروگرام شروع ہونا تھا، اس سے پہلے انہوں نے میرا انتظار نہیں کیا۔ جب یہاں صفحے بچ گئی، اسپیکر لگ گیا، ہاں اب تک اگر میں نہیں پہنچانا تو پھر دیکھیں گے راستے کی طرف، پھر کریں گے ٹیلی فون، ابھی تک آپ پہنچے نہیں، جلسے کا وقت ہو گیا ہے، کہاں رہ گئے ہیں؟ انتظار وہ کرتا ہے جو اپنی ذمہ داریاں پوری کر بیٹھا ہو، جس کا کام ادھورا رہتا ہو وہ انتظار نہیں کرتا، وہ دعا کرتا ہے اللہ کرے مہمان لیٹ ہو جائے، ابھی کام نہیں ہوا، ابھی انتظامات مکمل نہیں ہوئے، ابھی بیٹھنے کی جگہ نہیں بنی، ابھی بٹھانے کی جگہ نہیں ملی، ابھی کھانا تیار نہیں ہوا، اللہ کرے آنے والا لیٹ ہو جائے۔ جس نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کی ہو وہ انتظار نہیں کرتا، وہ تاخیر کی حربیں استعمال کرتا ہے۔ انتظار وہ کرتا ہے جو اپنے سارے کام کر چکا ہو۔ ہم انتظار تب کریں جب اپنے فرائض پورے۔ اب سارے اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں اور سوچیں، ہم جو امام کا انتظار کر رہے ہیں اپنی ذمہ داریاں پوری کر بیٹھے ہیں، جو ہمارے ذمے کام تھے وہ پورے ہو گئے، تو اب کرے انتظار کے امام آئے، اور اگر ابھی کام رہتے ہیں تو انتظار کیسا؟ میں کہا کرتا ہوں مثلا اللہ کرے آپ کی اور ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، جتنے بیٹھے ہو، اور یہ انتظار امام ایسا عقیدہ ہے، ظہور امام کا ایسا عقیدہ ہے جس میں مسلمانوں کے کسی فرقے میں اختلاف نہیں، سارے کے سارے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے، ہم کہتے ہیں پیدا ہو چکے ہیں، پردہ غیبت میں ہیں، باقی کہتے ہیں ابھی پیدا نہیں ہوئے، لیکن ہیں سارے ظہور امام کے انتظار میں ہیں، سارے دعا کر رہے ہیں اللہ کرے امام آ جائیں، ظلم کا خاتمہ ہو جائے، عدل قائم ہو جائے۔ ہم دعا کرتے ہیں نماز کے بعد، مجلس کے بعد، ماتم کے بعد، ہر پروگرام کے بعد، ہماری دعاؤں میں شامل ہے میرے اللہ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل کر، امام کو جلدی بھیج۔ میں کہتا ہوں اگر دعا قبول ہو جائے، اللہ کرے دعا ہو جائے نا، امام آ جائے اور آ کے دروازہ کھٹکھٹا دیں، مولانا صاحب، ملک صاحب میں آ گیا ہوں، دعا کرتے تھے نا میں آ گیا ہوں، خدا کے لیے بتاؤ اندر کوئی پاکیزہ جگہ ہے بٹھانے کی؟ ایک چارپائی پاکیزہ ہے؟ چادر کوئی ہے جو حلال رزق سے خریدی گئی؟ ایک گلاس ہے پاکیزہ اپنے مال سے خریدا ہوا جس میں غریبوں، فقیروں، مسکینوں، یتیموں اور سادات کا حق نہ مارا ہو؟ ایک گلاس سادہ حلال پانی کا آپ امام کو پلا سکتے ہیں اپنے گھر میں بٹھا کے؟ اگر ایسا ماحول بنا لیا ہے تو دعا کیجیے۔ اور اگر ابھی رزق بھی حلال نہیں ہے، اگر امام اندر آ جائیں اور پوچھیں بتائیں ہمارا فلاں غلام کہاں ہے، ہماری فلاں کنیز کہاں ہے، کیا بتاؤ گے کہاں ہے؟ بچوں کی تربیت کر لی، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر لی ہے کہ امام کی خدمت میں پیش کر سکو؟ اگر نہیں کی تو انتظار کیسا؟ پہلے اپنی ذمہ داریاں، پہلے اپنے فرائض پورے کریں تاکہ انتظار کا مفہوم اس پہ لاگو ہو سکے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجئے۔ اصول کافی میں امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، من سرہ ان یکون من اصحاب القائم
ہم سارے دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں امام کے سپاہیوں سے شمار کر، ہمیں امام کے اوان و انصار سے شمار کر، ہمیں امام زمانہ کے مددگاروں میں شمار کر. دعائیں کرتے ہیں نا ہر روز دعا، نماز کے بعد بھی، مجلس کے بعد بھی، زیارت کے بعد بھی یہی دعا، وجعلنا واولادنا من عوانہ وانصارہ، ہمیں امام کے اوان و انصار سے شمار کر دے. ہاں امام صادق فرما رہے من سرہ ان یکون من اصحاب القائم، جو بندہ یہ چاہتا ہو میں امام زمانہ کے اصحابیوں سے شمار ہو جاؤں، اسے 3 کام کرنے چاہیے. پہلا کام فَلْيَنْظُرْ، پہلا کام یہ ہے اسے انتظار کرنی چاہیے. نمبر 2 وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرْءِ، اسے تقوی اختیار کرنا چاہیے. وَمَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ، اسے کردار اچھا بنانا چاہیے. 3 کام کرنے چاہیے، انتظار کرے، وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرْءِ، تقوی اختیار کرے، متقی بن جائے، پرہیزگار بنے. امام کے سپاہیوں میں متقی شامل ہوں گے، پرہیزگار شامل ہوں گے. عام بندوں کا وہاں اندراج نہیں ہوگا. وہ جو میرٹ ہے نا قبلہ، امام صادق فرما رہے ہیں امام زمانہ کے سپاہیوں کا، وہاں قد نہیں ناپا جائے گا، وہاں چھاتی نہیں ناپی جائے گی، وہاں کوئی یہ دنیاوی تعلیم نہیں دیکھی جائے گی. یہ دیکھا جائے گا یہ اللہ کا بندہ تھا یا نہیں، اللہ رب العزت کے احکام کی پیروی کرتا تھا یا نہیں، اس کا اخلاق کیسا تھا، اس کا کردار کیسا تھا، ہمسایوں کے ساتھ اس کا سلوک کیسا تھا، گلی میں نکلتا تھا تو کیسے، یہ بزنس کرتا تھا تو کیسے، یہ بچوں کے حوالے سے اس کا کردار کیسا تھا. جس کا کردار اچھا ہو وہ امام زمانہ کے سپاہیوں میں شمار ہوتا. ہاں اس کی 3 صفتیں، انتظار بھی کرے، متقی بھی بنے، کردار بھی اچھا بنے. پوچھا گیا مولا اچھا آپ بتائیے اچھے اعمال کون سے ہوتے ہیں؟ ناراض تو نہیں ہو جاتے؟ اچھے اعمال، صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند. بسم اللہ. بس جی ختم ہو گیا، ہو گیا پورا ہو گیا. بسم اللہ. گھنٹہ ہو گیا جی، 2 منٹ. صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند. قبلہ صاحب اتنے میں سانس لینے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یہ اچھے اعمال کیا ہوتے ہیں. ایک امام زمانہ کے سپاہی کے شرائط میں ایک شرط یہ ہے کہ اسے اچھے اعمال کرنے چاہیے. اچھے اعمال کیا ہوتے ہیں؟ فرمایا 3 کام ہیں جو اچھے کرنے والے. سب سے پہلا کام یہ کہ اپنی طرف سے لوگوں کو انصاف مہیا کرے. یہ بہت مشکل ہے. ہاں لوگوں سے انصاف لینا آسان ہے، لوگوں کو انصاف دینا یہ بہت مشکل. لیکن امام زمانہ کے سپاہیوں کی شرائط، ان کے اوصاف میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے لوگوں کو انصاف مہیا کرتے. اپنے خلاف بھی فیصلہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن انصاف مہیا کرتے. اور دوسری شرط اچھا عمل، سید الاعمال. امام فرماتے ہیں جو اعمال کے سردار عمل ہیں، ذکر اللہ علی کل حال، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتا، جہاں بیٹھا ہے، جہاں اٹھتا ہے، جہاں آتا ہے، جہاں جاتا ہے، ہر وقت اپنی زبان کو ذکر خدا میں مشغول رکھتا. اور یاد رکھنا ذکر خدا سے مراد صرف یہ نہیں ہے جو مخصوص تسمیہ ہیں. آپ سچ بولیں گے نا یہ ذکر خدا، جھوٹ نہیں بولیں گے نا یہ ذکر خدا ہے، غیبت نہیں کریں گے نا یہ ذکر خدا ہے، بہتان نہیں لگائیں گے نا یہ ذکر خدا ہے، چغل خوریاں نہیں کریں گے نا، حکم خدا کی وجہ سے اس کی اطاعت میں آپ چپ رہیں، آپ کا چپ رہنا بھی اللہ کو قبول. شرط یہ ہے کہ غلط بات نہ بولیں، ذکر خدا کرے. اور ذکر خدا کتنی عظمت رکھتا ہے میں نے معراج کی احادیث میں پڑھا. احادیث معراجیہ میں پیغمبر گرامی اسلام ہے جنت کی جب سیر کر رہے ہیں نا تو دیکھا کچھ فرشتے ایک مکان بنا رہے ہیں. ملک سعید صاحب ہاں جنت میں ایک تھوڑے 2 مکان بننے نا جنت میں مکان بنا رہے ہیں، فرشتے مکان بنا رہے ہیں. کرتے کیا ہیں فرشتے؟ ادھر سے سونے کی ایک اینٹ آتی ہے،
وہ اٹھا کے اس مکان جو بنا رہے ہیں اس کی دیوار پہ رکھ دیں. پھر تھوڑی دیر بعد ادھر سے کچھ سونے چاندی کی اینٹ آتی ہے وہ پکڑ کے اس پہ رکھ دیں. پیغمبر گرامی اسلام نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کا مکان بنا رہے ہیں مومن کا. تو بناتے کیوں نہیں؟ کا بناتے اس لیے نہیں، اس کا مالک جتنا میٹیریل دنیا سے بھیجتا ہے نا ہم اتنا لگا دیتے. ہم اپنی طرف سے میٹیریل نہیں لگاتے، جتنا مالک وہاں سے بھیجتا ہے ہم اتنا میٹیریل اس کے اوپر لگا دیتے ہیں. کہا اس کا میٹیریل کیسے آتا ہے؟ کہا جب مومن زمین پر سبحان اللہ ہے والحمدللہ ہے ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک مرتبہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ اس کو بدل کے سونے کی اینٹ میں اس کے مکان کے لیے یہاں بھیجے. ہر وقت ذکر خدا میں مشغول رہنا، یہ حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج و شریف کے سپاہیوں کے اوصاف و شرائط میں سے. رب کائنات بحق محمد وعلی محمد علیہ السلام ہم سب کو اپنے پیشواؤں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.